فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا اپدیش شروع کرنے سے پہلے یہ اپدیش ہمارے جسمانی وزن، تھاٹ، سوچ، خیال کے بارے میں جو ہماری جسم کی خواہش کی وجہ سے اندرونی من کی لڑائی وچاروں کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور یہی اصلی لڑائی کا میدان ہے۔ آج کا اپدیش اسی کے بارے میں ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آسمانی مقاموں میں کیا ہے؟ شرارت کی روحانی فوجیں۔ اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ کن دنوں میں؟ برے دن میں۔ برے دنوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ اب یہ برے دنوں کے ہتھیار ہیں، برے دنوں کے ہتھیار۔ سچائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ راست بازی کا بختر کیا ہے؟ ایمان، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ وشواس، دھارمکتا بختر کیا ہے؟ ایمان، وشواس۔ اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ شریر، ابلیس، شیطان۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء یعنی اپنے انگ ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ تو جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے گا، کیونکہ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ موت، ہے موت تیرا ڈنک کہا ہے۔ موت کا ڈنک پاپ ہے، اور پاپ کا زور شریعت ہے، یعنی گناہ اور موت کی شریعت۔ تو موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، نئی سرشٹی ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار، نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کر سکو۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔
وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب اس کلام کے کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پاک یا ناپاک نہیں، یعنی جو آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے یا کانوں سے سنائی اس کے علاوہ جو آپ کی باہری چیز ہے وہ پاک یا ناپاک نہیں، کیونکہ وہ پاک یا ناپاک آپ کو اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس کی عقل گناہ آلودہ ہے اس کو چیزیں بھی گناہ آلودہ دکھیں گی، جس کا دل گناہ آلودہ ہے اس کو ہر چیز گناہ آلودہ دکھے گی۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہے اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار۔ پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، یہ شریعت کے ادھین جو لوگ ان کے لیے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت کو نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اور یہ یسوع مسیح نے صلیب دیے جانے سے پہلے یہ کلام بولا۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے، ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ حکم کا مقصد یہ ہے، اب یہ موسیٰ کی شریعت کے حکم نہیں ہے، یہ حکم جو مسیح یسوع کے ان کی باپ کی طرف سے ملا۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اب یہ وہ حکم نہیں ہے جو موسیٰ نے شریعت کے دوارا دیے، یہ صرف حکم ہے، ایک ہی حکم۔ جو حکم مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اس کو واپس لے لوں، کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں، میں اپنی جان خود دیتا ہوں تاکہ اس کو پھر واپس لے لوں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام دوں۔